بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کسی قسم کی خرید و فروخت، نہ دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، خدا کی راہ میں جو کچھ ہو سکے خرچ کرو، اور اس کا حکم ماننے سے انکار کرنے والے نہ بنو اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بنو، اور کافر ہی ہیں جو ظالم ہیں۔ مجھے یہ ارشاد ہوا ہے کہ مالی قربانی کے بارے میں کچھ گزارش کروں۔ مالی جہاد بار ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو بار بار مخاطب کرتا ہے کہ اپنے اموال اور اپنی جو پسندیدہ اشیاء ہیں خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو دراصل خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں، سیکرٹری مال جو ہمارے پاس آتے ہیں چندہ وصول کرنے کے لیے، جو بار بار ہمیں کہتے ہیں، وہ سیکرٹری مال دراصل خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ اور اللہ نے کئی جگہوں پر یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو میں بڑھا چڑھا کر دیتا ہوں، اور اس بات پر ہمیں پورا پورا ایمان ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں۔ میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح خدا کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل عطا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں سے گزر رہا تھا، بادل گھیر آئے، اس نے بادل میں سے یہ آواز سنی کہ اے بادل، فلاں نیک انسان کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا، پتھریلی سطح مرتفع پر بارش برسی، پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا۔ وہ شخص بھی اس نالے کے کنارے کنارے چل پڑا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ نالا اور باغ کا مالک پانی کو ادھر ادھر کیاریوں کو لگانے لگا۔ اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ کے مالک نے اس آدمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا پانی تم باغ کو لگا رہے ہو آواز سنی تھی کہ اے بادل، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ نیک بدلہ تم کو ملا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، اگر تم پوچھ رہے ہو تو سنو، میرا طریق یہ ہے کہ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور 1/3 دوبارہ اس کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ اس واقعے سے نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ایک شخص جو خدا تعالیٰ کے راستے میں 1/3 خرچ کر رہا تھا، بہت بڑی قربانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح اجر دیتا ہے کہ بادل کو اس کے حکم پر، اس کی اطاعت پر لگا دیتا ہے۔ بادل کے فرشتوں کو یہ حکم ملتا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو جا کر سیراب کرو۔ تو دیکھیں، جو شخص خدا تعالیٰ کے راستے میں اس طرح اپنی باغ کی آمدنی، اپنی پیداوار کی آمدنی عطا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے باغ کو کس طرح خود سیراب کر رہا ہے، اس کے پھلوں کی، اس کے درختوں کی خود اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے خدا تعالیٰ کے راستے میں، اس کے راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں، اس کو بڑے عجیب طریقے سے ہمیں بدلہ دیتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس زمانے میں تشریف لا، خطرناک حملے ہو رہے تھے، عیسائیوں کی طرف سے بھی، ہندوؤں کی طرف سے بھی، اور دوسرے مذاہب کی طرف سے بھی۔ اور یہ حملے جو تھے یہ تحریری تھے، کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اسلام کے خلاف تحریرات شائع کی جا رہی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کا مقابلہ کیا، اور مقابلے پر کتابیں شائع کی، اور ان کتابوں کے خرچے کے لیے آپ نے پھر اپنی جماعت کو چندے کی تحریک کی، اور اس وقت جو حضرت السلام پر ایمان لائے، انہوں نے جو کچھ ان کی توفیق میں ہوتی تھی حضرت مسیح السلام کے ارشاد پر قربانی کرتے چلے جاتے تھے۔ اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح السلام نے جو جماعت کو مختلف موقعوں پر تحریکات فرمائی ہیں، اس کے میں ایک دو حصے آپ کو سنا کر پھر اس گزارش کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہماری جو ذمہ داری اس وقت ہے اس میں ہم سب کا کیا فرض بنتے ہیں۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، کتابوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ تبلیغ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ دہلی کے پرے بہت کم لوگوں کو ہمارے دعوی کی خبر ہے۔ اس کا انتظام یوں ہونا چاہیے کہ ایک لمبا سفر کیا جائے، اور اس میں یہ تمام کتب جو کہ بہت سا ذخیرہ پڑا ہوا ہے تقسیم کی جائیں تاکہ تبلیغ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے سامان دیے ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہوتا ہے۔ قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلہ کی خدمت بجا لا لے، مالی طور پر بھی خدمت کے بجاوری میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو، دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے۔ بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیویں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں، اس وقت سلسلہ کو بہت سی امداد کی ضرورت ہے۔ انسان اگر بازار جاتا ہے تو بچے کے کھیلنے والی چیزوں پر ہی کئی کے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، تو پھر یہاں اگر ایک ایک پیسہ دے دے تو کیا حرج ہے؟ خوراک کے لیے خرچ ہوتا ہے، لباس کے لیے خرچ ہوتے ہیں، اور ضرورتوں پر خرچ ہوتے ہیں، تو کیا دین کے لیے ہی مال خرچ کرنا گراں گزرتا ہے؟ دیکھا گیا ہے کہ ان چند دنوں میں صدہا آدمی نے بیعت کی ہے، مگر افسوس ہے کہ کسی نے ان کو کہا بھی نہیں کہ یہاں چندوں کی ضرورت ہے۔ خدمت کرنی بہت مفید ہے۔ فرماتے ہیں، چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک متنفذ عہد کرے کہ میں اتنا چندہ دیا کروں گا، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اس دفعہ تبلیغ کے لیے جو بڑا بھاری سفر کیا جاوے، اس میں ایک رجسٹر بھی ہمراہ رکھا جاوے، جہاں کوئی بیعت کرنا چاہے اس کا نام اور چندہ کا عہد درج رجسٹر کیا جائے، اور ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عہد کرے کہ مدرسہ میں اس قدر چندہ دے گا اور لنگر